اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جب عبداللہ بن طامر نے دین کی آزمائش کے لیے اللہ کا نام لے کر شیر کو پتھر مارا اور 20,000 انسانوں کا قتل، اصحاب الاخدود اور عبداللہ بن طاہر کی شہادت، امام نسائی، امام احمد، امام ترزمانی اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح روایت میں صہیب رومی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو نوس نامی بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا تھا۔ بادشاہ جس کو چاہتا جادو کے زور سے اپنے دشمنوں کو مار دیتا، اور یوں جو نوس بادشاہ کی دہشت عوام میں اور پڑوسی ملکوں میں تیزی سے پھیل گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا جادوگر بوڑھا ہوا اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈر یوں ہی عوام میں بنا رہے اور آپ کی بادشاہت برقرار رہے تو مجھے ایک ہوشیار اور قابل شاگرد دیا جائے کہ میں اس کو جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ بن طامر تھا اس کو بطور شاگرد جادوگر کو دیا۔ عبداللہ بن طامر روز صبح سویرے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے جادو سیکھتا۔ ان وقتوں میں عیسائیت ایک سچا مذہب تھا۔ وہاں ایک راہب جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اللہ اور رسول کی تعلیمات دیتا تھا۔ عبداللہ بن طامر اس کے بیان سے کافی متاثر ہوا۔ راہب نے عبداللہ بن طامر کو دین حق کی تعلیم شروع کی، جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا۔ عبداللہ بن طامر راہب کی وجہ سے جادوگر کے پاس دیر سے پہنچا تھا، جس کی وجہ سے جادوگر نے بادشاہ کو شکایت کی۔ بادشاہ نے تنبیہ کی کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو انجام کے ذمہ دار خود ہوگے۔ ایک دن عبداللہ بن طامر جادوگر کے پاس جلدی جا رہا تھا کہ اس کا راستہ دو شیروں نے روکا۔ عبداللہ بن طامر نے سوچا کیوں نہ آج راجب کا دور اور راجب کا اور جادوگر کا دین آزمائیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس شیر کو ہلاک کر دے۔ اس نے جیسے ہی پتھر مارا، شیر اسی وقت ڈھیر ہوا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب نے کہا یہ لڑکا بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے۔ بادشاہ کا ایک قریبی جاننے والا تھا جس کی نظر کام نہیں کرتی تھی۔ عبداللہ بن طامر نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ خبر بادشاہ کو پہنچی اور اس نے راہب کو عبداللہ بن طامر کو بلا دیا۔ کیا میرے علاوہ بھی کیا تم لوگوں کا کوئی رب ہے؟ جس پر راہب نے کہا کہ کائنات کا صرف ایک ہی رب ہے، وہ ہے اللہ جو سب چیزوں پر قادر ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ بن طامر کے سامنے راہب کو آری کے واروں سے کاٹ کر ٹکڑے کیے جائے اور حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن عبداللہ بن طامر نے دین عیسائیت نہیں چھوڑا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو ایک بلند پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کو وہاں سے دھکا دے کر نیچے گرا دو۔ چنانچہ یہ لوگ عبداللہ کو لے گئے اور وہاں سے دھکا دینا چاہا تو عبداللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جیسے تو چاہے مجھے ان سے نجات دے۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ آیا اور عبداللہ بن طامر کے علاوہ سب کے سب پہاڑ سے نیچے گر کر مر گئے۔ عبداللہ بن طامر بادشاہ کے دربار میں خود واپس آیا اور کہا کہ اللہ نے ان کے شر سے میری حفاظت کر دی اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ جونوس اتنا جوش میں آیا کہ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر سمندر کے بیچ میں پھینک آؤ۔ کشتیاں کا سفر شروع ہوا اور جیسے ہی کشتیاں
سمندر کے گہرے پانی میں پہنچ گئی، اسی وقت ایک طوفان آیا جس نے سب کو غرق کیا اور عبداللہ بن طامر کے علاوہ سب مردار ہو گئے۔ عبداللہ بن طامر کو اللہ واپس اپنے گھر اور شہر لایا، جس کی خبر جونوش کو ہوئی۔ اس نے عبداللہ طامر کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور تم ہر بار بچ جاتے ہو۔ عبداللہ نے کہا اگر تم کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو سارے ملک کے عوام کو جمع کرو، پھر مجھے ایک اونچی جگہ پر باندھ دو اور تیر مارنے سے پہلے بسم اللہ رب ھذا الغلام پڑھو، پھر تیر مارو، تب میں مروں گا، نہیں تو ایسے تو مجھے قیامت تک نہیں مار سکتا۔ بادشاہ نے بھی یہی کیا۔ تیر سیدھا عبداللہ بن طامر کی کنپٹی میں لگا اور عبداللہ آج میں اپنے رب کے نام پر شہید ہوا کہہ کر مر گیا۔ میدان میں لاکھوں لوگ جمع تھے جن کو عبداللہ بن طامر کی زندگی کا پہلے ہی پتہ تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کو جادوگر نے کہا کہ پہلے صرف ایک لڑکا تھا، اب تو تمام ملک اللہ کی وحدانیت پر یقین کر رہا ہے، تو ایسا کر خندقے کے کھود کر اور لوگوں کو اس میں جلا کر راکھ کر دے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت 20,000 لوگوں نے اللہ کے نام پر آگ میں جلنا قبول کیا تھا، یہاں تک کہ ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈالا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ پر یقین رکھتی ہو، تو اس نے خود آگ میں چھلانگ لگا دی کہ میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں۔ مورخ اور حضرت ربیع بن انس لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان پر آگ سرد کی تھی اور ان کے جسموں سے روح پہلے ہی قبض کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب کسی ضرورت کی بنا پر ایک قبر کھول دی گئی تو قبر کے اندر عبداللہ بن طامر اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے ان کے کان سے ہاتھ ہٹایا تو دوبارہ خون جاری ہوا، اور جب ہاتھ اپنی جگہ پر رکھا تو خون بند ہوا۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کندہ تھا۔ حاکم یمن نے یہ حالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ دی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو لکھا کہ انہیں انگوٹھی سمیت بالکل اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔